اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عامل امداد حسین ہاشمی جھنڈیر۔ میرا فون نمبر ہے 0301 7424 655 اور میرا واٹس اپ نمبر ہے 0300 777 8695۔ آج میں آپ کو ایک شعوری ویڈیو کا ریویو دے رہا ہوں۔ شعوری ویڈیو وہ بھی ان افراد کے لیے جو شادی شدہ ہیں اور جن کی اولاد ہونے والی ہے یا نئے شادی شدہ ہیں جن کی اولاد ہوگی، ان کو میں خبردار کرنا چاہتا ہوں اولاد کا نام رکھنے کے بارے میں۔ سب سے پہلے جو ہے نا، قرآن مجید کی آیت ہے کہ انما من اولادکم و ازواجکم عدو لکم فاحذرہم، اور پاک پیغمبر کی حدیث ہے جب ایک جوڑے کی شادی کرو تو ان کے آپس میں مزاج ملا لو۔ اب سب سے پہلے شادی کا پروسیس ہے تو والدین کو چاہیے کہ دونوں میاں بیوی کے کسی عالم سے ان کے برج میچ کریں، اور وہ بھی مسلمان عالم سے، جو ڈیٹ آف برتھ سے بناتے ہوں ان سے نہیں، اور جو نام کے پہلے حروف سے بناتے ہوں ان سے بھی نہیں، جو علم الاعداد سے بناتے ہوں اس عالم سے برج ملوائیں میاں بیوی کے۔ میاں بیوی کے جب برج آپس میں ملتے ہوں تو پھر آگے جا کر جو اولاد کا نام رکھیں وہ بھی میاں بیوی کے ساتھ برج ملتا ہو، تو اولاد ساری زندگی فرما بردار رہتی ہے۔ اگر برج نہ ملتے ہوں تو پھر یا تو اولاد کا برج ماں سے ملے گا تو باپ سے نہیں ملے گا، یا باپ سے ملے گا تو ماں سے نہیں ملے گا، تو اس طرح اولاد کی دشمنی کا سامنا والدین کو کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے شروع سے ہی یہ اس کام کو تمام ہی کر دیں کہ تاکہ قرآن مجید کی اس آیت کے مد مقابل نہ آئیں اور نبی کی حدیث کے مقابلے میں بھی نہ آئے۔ اب جب میاں بیوی کے برج ملتے ہوں گے اب ان کی ہوگی اولاد پیدا۔ جب اولاد پیدا ہو تو ان کا نام وہ رکھو جو باپ اور ماں دونوں سے ملے گا، یعنی ایسا نام رکھو جن کا برج میاں اور بیوی دونوں سے ملے۔ لیکن اب نام رکھنے کی جو ہے نا وہ کیا ہے، نام اس طرح رکھنا چاہیے کہ بہت چھوٹا نام ہو، جیسے علی، عین لام کیے اور اس کے اعداد 110 ہو گئے۔ اگر اس نے مثلا پڑھنا ہے یہ علی کا اسم اعظم ہے یا باطن، اگر یا باطن پڑھنا ہے تو وہ صرف جو ہے نا 110 بار پڑھے گا، جو مفرد اس کا 2 بنتا ہے، ایسے چٹکیوں میں پڑھ لے تو اس کے لیے وظیفے آسان ہو جائیں گے، اگلی مستقبل کی کنجیاں آسان ہو جائیں گی۔ اور ایک اہم بات آپ کو بتاؤں، حروف 2 قسم کے ہیں، ایک حروف صوامت ہیں، وہ صوامت جو رکے ہوئے حروف ہوتے ہیں جن کے اوپر نقطہ نہیں ہوتا، جن کے اوپر نقطہ نہ ہو تو ان کے اعداد بہت چھوٹے ہوتے ہیں، جیسے الف کا 1 اور دال کے 4 اور ہے کے 8۔ اس طرح جن کے اوپر نقطہ ہوتے ہیں ان کے اعداد زیادہ سے، جیسے نون کا 50 اور غین کا 1000، زوئے کا 800۔ تو اس لیے وہ نام رکھیں جو چھوٹے ہوں، یعنی تعداد نہ ہو زیادہ، ان کے حروف کی تعداد نہ ہو، چھوٹے ہوں، اور اس کے بعد ان کے جتنا بھی ہو سکیں اعداد کم بنے، جتنا بھی ہو سکیں اعداد کم بنے۔ اور کوشش کرو کہ نام کے ساتھ اور کوئی نام نہ ہو بلکہ چھوٹا نام ہو۔ جیسے اب ایک بندہ رکھتا ہے اپنا نام بھئی سید مبشر حسین نقوی رضوی، تو یہ تو بہت لمبا نام ہو گیا، تو اس کے اعداد تو 3-4 ہزار بنیں گے، وہ اپنے نام کے اعداد بھی زندگی بھر کوئی چیز نہیں پڑھ سکے گا۔ اب میرا نام امداد حسین ہے، میرے 128 عدد ہیں، ایسے چٹکیوں میں پڑھ دوں، جو بھی جتنا بڑا وظیفہ ہو وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ اس لیے جتنی بھی تقصیرات میرے اوپر آئی ہیں میں نے اسے چٹکیوں میں پڑھ دیا۔ اگر مثلا میرا نام لمبا ہو
تو پھر میں وہ تقصیروں کو تو نہیں پڑھ سکوں گا۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ اپنے اولاد کا نام حروف صوامت میں رکھیں اور لمبے لمبے نام نہ رکھیں۔ جی اپنا میاں محمد نواز شریف، تو یہ تو بڑھا دیے، اب صرف نواز رکھ سکتے تھے۔ اچھا وہ تو تھوڑے اعداد ہیں، ہر چیز اپنا آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا محمد آصف علی زرداری تو بہت لمبا نام ہے، ان کے اعداد تو بڑے بنیں گے، تو اس لیے تو ان کے جو وظائف ہیں وہ نہیں کر سکیں گے یہ۔ اب جن کے نام چھوٹے ہوتے ہیں مثلا جیسے محمد 92، علی 110، حسین 188، اور اس طرح جو ہے نا مثلا وہاب، واہ کے 6 نمبر اور ہے کے 5 نمبر 11 اور الف بے کے 3 نمبر، یہ 14 ہو گئے ٹوٹل۔ اب وہاب کے لیے کتنا آسان ہے وظائف کرنا، وہ تو بڑا عامل بن جائے گا۔ اپنے لیے تو اس دنیا میں پڑھنا ہی پڑتا ہے نا، تو اس لیے اگر چھوٹا نام ہوگا تو جلدی وظائف پڑھ دو گے، اور حروف صوامت والے نام جن کے اوپر نقطہ نہ ہو وہ رکھو اپنی اولاد کے، تو یقین کرو آپ کی اولاد زندگی میں کامیاب رہے گی۔ اور دیکھو ہمارا اسلام عرب سے آیا ہے، عرب والے نام بالکل چھوٹا رکھتے ہیں، جیسے حسن، حسین، عبداللہ، بلال، ٹھیک ہے نا، عباس، حمزہ، یہ نام صرف چھوٹے ہیں، آگے تو انہوں نے آگے پیچھے سے کچھ نہیں لگایا۔ یہاں پاکستان میں انڈیا میں تو ایسے لین پوری پر ایک نام آتا ہے جی، تو وہ پھر وظائف نہیں کر سکتا اپنے نام کے۔ اب میرا نام امداد حسین ہے، میرے نام کا اسم اعظم یا بدیو ہے، تو میں اسے چٹکیوں میں 178 بار پڑھ دوں، اور میرا مرکب 16 ہے اور مفرد 7، چٹکیوں میں پڑھ دوں۔ تو یہ بات ہے کہ آپ اپنی اولاد کا نام حروف صوامت میں رکھیں، سارے میں حروف صوامت ملائیں اور اس میں رکھیں، اس طرح آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ یقین کرو آپ کی اولاد زندگی میں کامیاب سے کامیاب ترین ہوگی، اپنے مسائل، اپنے سافٹ ویئر کے مسائل خود حل کر لے گی، اسے پیروں فقیروں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ آپ کے لیے میری ایک درخواست ہے، آپ کو سمجھ آئے تو ٹھیک ہے، مہربانی، السلام علیکم۔